ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلا جو ہے، آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلا صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں آپ کا، میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلا صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا۔ غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا۔ Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل نہیں کیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا۔ میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا۔ یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جانگ اداس بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہیں۔ جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے، اس کی چھت سمجھ لیجئے
4 ستونوں پر کھڑی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو۔ وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو۔ پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء۔ 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے، ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے۔ بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو، تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں، تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں۔ اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو۔ یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق۔ ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے۔ اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر۔ حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں۔ بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی۔ اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں۔ وہ جامع عبادات، جامع العبادات۔ لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت، ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی۔ مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے۔ تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ۔ جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو، یہاں تو ہمارا قانون چلے گا۔ اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے۔ یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ، دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا، یہ نسلاً بعد نسل۔ تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے
اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ و اطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت۔ اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے۔ اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں۔ یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونگ دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ وما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب کو۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے۔ 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا۔ کسٹمی پرسد کے بھیا کیشتی تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا، 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس پورے ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا۔ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، لہذا اللہ نے کہا ذلت، رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔
بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ۔ وہ تو صرف صاحب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے۔ دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاع ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سموچے۔ جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے چوبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل۔ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے، یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی۔ ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں اور وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں، لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام بینکنگ آج پوری دنیا میں۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہوں،
نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے. یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازماً. کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر لیا گیا سودی قرضے پر. تو ایک ایک دانے میں سود ہے. کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا. اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار. کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا. اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے. لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں. اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا. تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے. اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تو اب یہ پاک ہوگا. تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے. اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین. جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا. زمین و آسمان کا فرق ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں. یہ نماز کا نظام ہے. اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے. یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں. وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے، یہ 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ. جی اللہ بھی یہ کہتا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو، میرے وفادار ہو. تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا. نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو.
نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہیں اور اونچی کرو. نہیں، یہ تو کر سکتے ہو. پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر کوئی زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو، تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے. ہو چکا ہے دنیا میں، بہت سے ممالک میں ہوا. مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا. پردہ ختم. انگریزی لباس پہننا لازم. عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو، نہ نماز پڑھ سکتے ہو. ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان. یہ سارا کمال عطا ترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے. بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اور آج نسیم منسیاں ہیں. کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان؟ کہاں گیا وہ یحییٰ خان؟ کہاں گیا بھٹو؟ کہاں گیا ضیاء الحق؟ تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیم منسیہ ہو گئے. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی. اعمالکم اموالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوگا. تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا. اعمالکم اموالکم. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائیں. اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے، پہلے اپنے آپ کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی میں نے 2 نقطے بتائے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اطاعت رسول کے ذریعے. اسی کا نام عبادت ہے. اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا. جیسے میں نے کہا تھا، نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے آپ. جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کے نماز میں. باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا. یہی عبادت ہو رہی ہے. کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا. کھانا کھائے گا حلال کھائے گا. یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں. یہی بغاوت ہے اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر دے ماری جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا ہمارا دین قبول کرو یا چھوڑ دو. اس کا جزوی معاملہ نہیں ہو سکتا. 50% مانتے ہیں یا 30% یا 33%. چلو 33% پہ پاس ہو جاتے ہیں نا بچے، ہمیں بھی 33% پہ پاس کر دو. اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اور اس کا عبادت کا حق صحیح معنی میں کب ادا ہوگا؟ جب پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم کر دیا جائے. تعزیرات ہوں، سزائیں ہوں اللہ کی شریعت کے مطابق. دولت کی تقسیم ہو معاشرے میں اللہ کے قانون کے مطابق. اللہ کا نظام پوری زندگی کے اوپر غالب ہو جائے. اس کی جد و جہد اگر آپ کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اس میں تن من دھن لگائیں گے، تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو ایک باطل نظام کے تحت رہنے سے خود بخود ہمارے اندر جا رہا ہے. گناہ جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ کفر جا رہا ہے ہمارے اندر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو یہ 2 باتیں واضح ہو گئی. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جبکہ پورا نظام زندگی اللہ کے قانون کے مطابق قائم ہو. اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے اطاعت. رسول کی بھی اطاعت ہوگی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.
اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اس کو میں نے شامل کر دیا عبادت کے اندر۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، اس کو بریکٹ کر دیا میں نے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت یہ مل کر عبادت بن گئی۔ دوسرا اصل تقاضا کیا ہے بحیثیت امت، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس لیے آتے تھے نا۔ اب حضور پر رسالت اور نبوت ختم، انسان تو ختم نہیں ہو گئے، ان کو یہ دعوت کون دے گا؟ یہ ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض۔ قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا ہے، اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ قیامت میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ہم سے حساب کتاب کا آئے گا۔ میری بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی دین پہنچا دے، اس کا حق ادا کر دے، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا سورہ نساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر۔ اللہ کی عبادت کرو گے تو بشارت ہے، راح و ریحان و جنت النعیم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرو گے تو پھر جہنم ہے، وماواہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن حاصل کیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں، ہر امت کے خلاف اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پہلے قیامت کے دن، جسے آپ کہتے ہیں سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس۔ اے اللہ تیرا جس پیغام آیا تھا میرے پاس، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہے۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، میں نے بتا دیا تھا۔ یہ ہے ان کے خلاف شہادت پڑے گی کہ اب یہ ذمہ دار ہے۔ بہت سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں مثال سے، آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا، کر دینا، کر دینا، کر دینا، ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ کسی آپ نے ایلچی کے ہاتھوں، پیغامبر کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے اپنے اس عزیز کے پاس گئے، میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا، میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب کوئی غصہ آپ کا رہ جائے گا اس کے خلاف؟ آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے نا، غصہ ختم۔ اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر آؤ، بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا کہ پیغام پہنچانا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار تم۔ تو یہ پیغام رسانی کا منصب کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے۔ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ فارغ ہو گئے، بری ہو گئے، وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ مجرم ہیں، وہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا سورہ اعراف کے شروع میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کے طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے کہا جائے تم نے پہنچا دیا تھا، اب وہ کہیں گے کھڑے ہو اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر کہیں گے اچھا اب تم بات کرو، تم نے پیغام میرا پہنچ گیا تھا، کتنا عمل کیا؟ یہی وجہ ہے، دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دوبارہ سہ بارہ اس کو نمایاں کر کے پھر ایک سوال کیا، ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 1.25 لاکھ کا مجمع، معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی 20-30 لاکھ ہی اترے نا حج میں، 1.25 لاکھ، جبکہ شاید پورے عرب کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 1.25 لاکھ آدمی جمع، 1,24,000۔ آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کی شان کیا تھی؟ ایک ایک لفظ 3 مرتبہ دہراتے تھے،
لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر جیسے مکبر ہو جاتے ہیں نماز با جماعت میں، اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے تو وہ مکبرین کھڑے ہیں. حضور نے ایک بات ادھر کہی، اب مکبرین نے آگے پہنچانی شروع کر دی. دوسری بات سامنے رخ کر کے کہی، دوسری مرتبہ وہی بات، اب سامنے والوں نے پہنچانا شروع کر دیا. تیسری مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہوئے کہی، اب بائیں والوں نے پہنچانا شروع کر دیا. آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بیک آواز، انا نشہد انک قد بلغت رسالتا ونصحت الامتا وبلغت رسالتا وادیت الامانتا وکشفت الغمہ. اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور کفر کے اور ضلالت کے پردے چاک کر. 3 دفعہ کہا الا هل بلغت، اور جواب آیا انا نشہد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. پھر آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے. وہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، جس کے لیے سورہ مزمل میں کیا کہا گیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بڑی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں. اس کفر اور شرک کے گڑھ کے اندر توحید کی دعوت دینا کوئی آسان کام تھا؟ اسلام کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام تھا؟ شروع میں تو کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نباشر. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ جھیلا کہ نہیں؟ خود 3 برس حضور جو ہیں وہ محصور رہے شیب بنی ہاشم میں. یہ جیل ایسی تھی جس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ کی جیلوں میں تو راشن تو ملتا ہے. بہرحال یہ ساری سختیاں جھیل کر حضور نے دین کو غالب کر یہ کام کیا. لیکن اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی بات 3 دفعہ کہہ کر الا هل بلغت انا نشہد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. پھر کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب تمہارے ذمے ہے جو یہاں ہے وہ پہنچائیں پورے جہان عالم تک اس پیغام. اس لیے کہ میں صرف تمہارے لیے رسول بن کر نہیں آیا تھا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. آپ واحد رسول ہیں اللہ کے، واحد. ویسے کہا جاتا 313 رسول آئے ہیں. قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے وہ تو 28-29 ہے، انبیاء اور رسل. لیکن یہ کہ کہا جاتا نبی تو آئے ہیں 1.25 لاکھ، جتنے کہ حجۃ الوداع میں موجود تھے صحابہ، اور رسول آئے ہیں 313، جتنے کہ بدر کے میدان میں مجاہد موجود تھے. بہرحال حضور نے فرمایا میں تو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم پہنچاؤ آگے، تاکہ میں تمہارے خلاف گواہ بنوں گا قیامت کے دن. اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. Now they are responsible, they are accountable. اور تمہیں یہی گواہی دینی ہوگی اے اللہ تیرے رسول نے جو ہمیں پیغام پہنچایا تھا آپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس مضمون کے لیے لفظ شہادت آتا ہے قرآن، اس لیے کہ شہادت کا لفظ جو ہے وہ رسالت کی اصطلاح کے طور پر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جو ہے محمد آپ شاہد ہیں ان پر، دنیا میں آپ گواہی دیں گے اسلام کی اپنے قول سے اپنے عمل سے. قیامت میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عدالت اخروی میں آپ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہوں گے. آپ کہیں گے اے اللہ میں نے انہیں بات پہنچا دی تھی، اب یہ جواب دے. دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. یہ فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر عائد ہوتی. دیکھیے میں نے یہاں لفظ سنت کا استعمال نہیں کیا.
عام طور پر سنت کو ہم سمجھتے ہیں عبادات کے ضمن میں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، اور ہر رکعت میں فرائض کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں اتباع ہے وہ لفظ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اتباع۔ اتباع میں وہ شے بھی آ جائے گی جس کا حکم دیا، اور وہ شے بھی جس کا حکم نہیں دیا لیکن آپ نے کیا۔ اتباع محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہ عبادت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح حضور نے 23 برس، غور کیجئے، جب آپ کے پاس وحی شروع ہو گئی اور آپ حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا پڑے گا، بات جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہونی چاہیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ یہ جو ہے کام حضور نے 40 برس کی عمر میں وہی کا آغاز ہوا نا، کبھی آپ نے سوچا اس کے بعد آپ نے کوئی معاش کا کام کیا؟ تاجر تھے آپ، بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، آپ قافلے لے کر جاتے تھے شام اور واپس آتے تھے، اور اسی تجارت میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی ظاہر ہوئی کہ عرب کی متمول ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی شادی کی۔ لیکن جب آپ پر وحی آ گئی، اس کے بعد 23 برس کوئی اور کام کیا سوائے دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ تبلیغ کے لیے تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضور نے ہمیں سنا دی جن میں حضور پر گرفت کی گئی تھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر حرام کیا؟ ہو سکتا تھا حضور چھپا لیتے کہ میری یہ پکڑ جو اللہ نے کی ہے، کیوں مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے؟ پکڑ آئی تھی کہ نہیں؟ ابت اللہ جاءہ الأعمى، ماتھے پر تیوری ڈال لی، منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا نابینا آیا تھا آپ کے پاس، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اس کے لیے لفظ عتاب استعمال کیا حضور نے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد جب بھی آتے تھے وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو حضور کیا فرماتے؟ مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، آؤ بھائی خوش آمدید میرے اس ساتھی کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، عاتبنی اللہ فیہ، عتاب کیا مجھ پر۔ وہ آیتیں بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے، ایک ایک حرف پہنچانا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا ادا نہیں ہوگا۔ اب یہی کام امت کے ذمے کر کے آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلا دور وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے جانیں دے دی، قربان کر دی، کہاں کہاں کوئی شہید ہوا، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی خراسان میں، کوئی ہندوستان میں آ کے شہید ہوا۔ کس لیے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ دور صحابہ اور تابعین کے بعد عام مسلمان جو ہیں وہ تو دنیا پرستی کے اندر لگ گئے بدقسمتی سے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ پھر یہ کام، یہ جھنڈا کس نے بلند رکھا؟ وہ صوفیاء کرام نے بلند رکھا۔ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کیوں آئے تھے اجمیر میں؟ حالانکہ وہ
راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ، رائے پتھورا کا مرکز۔ شیخ علی حجویری تو لاہور میں اس وقت آئے تھے جہاں لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، لیکن معین الدین اجمیری تو اس وقت آئے ہیں جبکہ یہ پورا راجستھان جو ہے راجپوتوں کی سرزمین، اور اس میں رائے پتھورا پرتھوی راج بہت سخت، بہت زبردست، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے پنجاب کے جو دو بڑے بڑے قبیلے ہیں وٹو اور سیال، یہ دونوں قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، بلکہ یہ دونوں قبیلے تو ان کے پوتے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان لائے، یعنی شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین کے جو ان کے خلیفہ تھے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے جو پاک پٹن میں دفن ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ دونوں قبیلے ایمان لائے۔ بہرحال یہ کام کیا ہے مسلمانوں نے، پہلے کیا ہے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرنا۔ کس لیے گئے تھے وہ؟ کیا وہ دنیا بنانے گئے تھے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر جب عام مسلمان اور بادشاہ جو ہے ہمارے بن گئے، وہ بھی عیش پرست ہو گئے، محل بنانے شروع کر دیے، جو دنیا میں اور عیاشیاں ہو کرتے تھے بادشاہ، انہوں نے بھی شروع کر دی، تو پھر صوفیاء کرام نے وہ جھنڈا سنبھال لیا، ان کے ذریعے سے یہ دعوت پھیلی ہے۔ یہ عرب تاجر تھے، وہ اپنے حسن خلق کی بنیاد پر، یہ سارا جو ہندوستان کا مغربی ساحل ہے جسے مالابار کہتے ہیں آپ، یہاں سارا اسلام جو آیا عرب تاجروں کی وجہ سے آیا۔ پورا یہ ملک جو ہے انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ملایا، سماٹرا، جاوا، یہ سارے یہ بھی عرب تاجروں کی وجہ سے مان لائے۔ وہاں کبھی چڑھائی نہیں کی گئی، کبھی وہاں تلوار نہیں اٹھی اسلام کے لیے، بلکہ عرب تاجروں کی تبلیغ سے اور ان کی خوش خلقی، ان کے جو کاروبار میں صداقت اور امانت کے عنصر دیکھے ایمان لے لوگ۔ بہرحال یہ جان لیجئے کہ اس کے بعد سے جبکہ یہ ادارہ بھی کم ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب امت مسلمہ وہ کام سرے سے نہیں کر رہی۔ یہ وہ جرم ہے بحیثیت امت جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا۔ ہم امین ہیں قرآن کے، ہم امین ہیں اللہ کی شریعت کے، اور فخر کرتے ہیں ہم اس پر۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یقیناً ہے، لیکن اس افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی؟ بلغوا انی ولو آیا، میرا کوئی ایک بھی امتی نہ رہ جائے جو قرآن کی تبلیغ نہ کرے، چاہے ایک ہی آیت آتی ہے ایک ہی آیت کی تبلیغ کرے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں رسول کی؟ کوئی میرا امتی فارغ نہ رہے اس سے۔ یہ کام ہے جو بحیثیت امتی ہمارے کندھے پر ہے۔ یوں سمجھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں وہ بوجھ حضور کے کندھے سے اتر کر امت کے کندھے پر آ گئے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ بھاری بات کا بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا۔ یہ شہادت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں 2 جگہ آیا۔ ایک سورت ہے سورہ حج جو مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، ایک سورت ہے سورہ بقرہ جو مدنی دور کی پہلی سورت ہے۔ ان دونوں میں درمیان میں ہجرت ہے، ادھر سورہ حج ادھر سورہ بقرہ۔ سورہ حج میں فرمایا اے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے، اور کس لیے کرو؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے خلاف گواہی دے قیامت میں کھڑے ہو کر کے اللہ تیرا دین جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا، اور تم یہی گواہی دو کھڑے ہو کر اے اللہ تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے پوری دنیا میں پھیلا۔ یہ مقصد ہے اس امت کی تشکیل، انسانوں کی تخلیق عبادت رب کے لیے، تشکیل امت یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ اسی لیے جب امت کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی ہے، یہ لفظ ذرا آپ چونکیں گے، جیسے کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر دوسرا بادشاہ آتا ہے تو اس کی تاج پوشی ہوتی ہے نا،
2000 سال تک یہودی بنی اسرائیل اس مقام پر فائز تھے. اللہ کی کتاب اور شریعت کے امین وہ تھے. تورات انہیں دی گئی تھی. 20 نبی ان کے ہاں آئے. 3 کتابیں انہیں دی گئی, تورات بھی, زبور بھی, انجیل. لیکن حضور کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے. ایک نئی امت نبوت اور رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی. وہ امت مسلمہ ہے جس کو ہم بدنام کرنے والے ہیں. بدنام کنندگانے نکو نامے چند. ہم اپنے اسلاف کو بدنام کرنے والے ہیں آج دنیا میں. لیکن ہمارا منصب یہ ہے, یہ جو کورونیشن ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ تحویل قبلہ. حضور نے 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینے جانے کے بعد. پھر حکم آ گیا فول وجہک شطر المسجد الحرام. اب قبلہ بدل دو, شمال کی بجائے جنوب کی طرف رخ کرو, خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو. یہ علامت تھی کہ اس مرکز والی امت معزول. بنو اسرائیل کا مرکز وہ تھا بیت المقدس. وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی, جسے یہ لوگ ٹیمپل کہہ دیتے ہیں, ہیکل کہہ دیتے ہیں, ہمارے نزدیک تو مسجد اقصیٰ تھی. حضرت ابراہیم نے, اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی. حضرت سلیمان نے یہ جو بیت المقدس کے اندر مسجد بنائی. بہرحال وہ مرکز ختم, وہ امت معزول. اب خانہ کعبہ کے گرد اور نبوت اور رسالت محمدی کی اساس پر نئی امت, امت مسلم. اور اس کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہی بات جو وہاں کہی گئی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول کا ذکر پہلے, امت کا بعد. اور یہاں امت کا پہلے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس مقصد کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے جان کھپانا, اس کے لیے قوت, اس کے لیے صلاحیت خرچ کرنا, مال خرچ کرنا, انفاق کرنا, یہ ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان کا تقاضا. اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیجیے. دین کا پہنچانا ایک ہے قول سے, ایک ہے اپنے عمل سے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے بھی تو دکھائیے نا, ورنہ دیگرا را نصیحت خود را فضیحت. لوگ کہیں گے تم کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور, کیا دعوت دے رہے ہو, کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ عمل سے گواہی, زبان سے گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, زبان سے گواہی. اب تمہارے عمل سے, تمہارے وجود سے, تمہارے رویے سے, تمہارے کردار سے, تمہاری شخصیت سے ثبوت ملنا چاہیے کہ واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو. اچھا, اس کے علاوہ انفرادی سطح پر نمونہ تو پیش کر دیا. اللہ نے دین بھیجا تھا, اس کا نمونہ پیش کرو. آپ کہیں اللہ نے جو دین بھیجا تھا محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین دین ہے. دنیا کہے گی ہمیں کہیں ذرا اس کا مشاہدہ تو کرا دو, کہاں ہے؟ تم 1.5 ارب مسلمان دنیا میں رہتے ہو, اور کتنے بڑی علاقے جو ہیں مسلمانوں کے حکومتوں میں, ملکوں کے اندر شامل ہیں. کہیں ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ نظام. کیا کہیں گے ہم؟ نگاہیں نیچی ہو جائے گی. تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 1915 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھیوں سے اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے شیخ الہند تو جائیں حجاز, وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا. خلافت ختم نہیں ہوئی تھی, 1924 میں ختم ہوئی ہے, یہ میں 1915 کی بات کر رہا ہوں. اور مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجیں جو والی کابل ہے, بادشاہ افغانستان کا. مولانا خود تو جا کر ترک گورنر کے ذریعے سے دارالخلافہ جو ہے استنبول, اس سے مدد مانگیں کہ آپ ہم پر, ہندوستان پر انگریز کے خلاف حملہ کریں, ہم اندر سے بغاوت کریں گے.
اور یہی پیغام شاہ افغانستان کے لیے، تم حملہ کرو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے تاکہ انگریز کو یہاں سے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ ہوا کیا؟ حضرت شیخ الہند کو، جو مکے کا حکمران تھا، شریف حسین، یہ جو جارڈن کی حکومت ہے اب بھی، یہ باقاعدہ اسی کا پڑپوتا ہے، ہوتا تھا شاہ حسین پڑپوتا، یہ والی مکہ تھا۔ اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر فساد مچا رہا۔ انگریز نے گرفتار کر کے کہاں رکھا؟ مالٹا، میڈیٹرینین کا، بحیرہ روم کا ایک جزیرہ وہاں رکھا ہے، 4 سال سے زائد وہاں پر اسیر ہے۔ یہی حرکت ہونے والی تھی مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ۔ وہ نوجوان تھے اور خود سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، جاٹ تھے، انہیں پتہ لگ گیا بروقت، وہ وہاں سے بھاگ کر روس چلے گئے۔ روس میں ابھی 1917 کا انقلاب آیا تھا، ابھی نظام نہیں بنا تھا ان کا، بادشاہی نظام ختم ہو گیا، زار کا نظام ختم ہو گیا، ابھی کمیونزم کا اپنا نظام قائم نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا اگر میں لینن سے ملاقات کر کے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ پگھلی ہوئی ہے، اس پگھلی ہوئی شے سے جو چاہے چیز بنا لیں آپ، کسی سانچے میں ڈال دیں۔ تو اگر ان کو بتا دیا جائے اسلام کا نظام تمہارے نظام سے بہتر ہے تو اس کو اختیار کر لیں گے۔ لینن سے ریکویسٹ کی، انٹرویو کی، اس نے معذرت کر لی، وہ بیمار تھا، بستر مرگ پر تھا۔ اس نے کہا ٹروٹسکی سے بات کیجئے۔ یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لینن کا اصل جانشین ٹروٹسکی ہونا تھا، یہ تو اسٹالن نے عین وقت پر سازش کی اور قبضہ کر لیا۔ ٹروٹسکی سے بڑی مفصل گفتگو ہوئی مولانا سندھی کی، اور وہ سنتا رہا۔ آخر میں اس نے ایک بات کی، مولانا یہ نظام جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں بہت عمدہ ہے، کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، لیکن آپ نے کہیں اسے قائم کیا ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں اس کے بعد جو میری نگاہیں زمین میں گڑ گئی، میں اس سے دوبارہ آنکھیں چار نہیں کر سکتا۔ ارے اتنی اچھی بات تمہارے پاس ہے اور تم اسے خود اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے؟ ریوڑیاں آ کر یہاں تقسیم کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو ریوڑیاں نہیں دیتے؟ کرو نا، قائم کرو نا، اسے دکھاؤ اس کا نمونہ۔ یہ ہے وہ دلیل جو آج پوری دنیا دے رہی ہے۔ کہاں ہے اسلام تمہارا؟ مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گور۔ مسلمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیجئے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں میں ہے، سیرت میں ہے، خلافت راشدہ میں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے 1400 برس پرانی بات ہوئی، آج دکھاؤ۔ یہ بات اب سمجھی آپ نے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اللہ کی بندگی ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت، ہمہ جہت، اطاعت اللہ، اطاعت رسول۔ اور یہ کب پورا ہوگا؟ جب پورا نظام بھی اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جائے، تب آپ کی بندگی ہوگی پوری بندگی، ورنہ تو جزوی ہے۔ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن بھائی تم حاجی آئے ہو پاکستان سے، اتنی بڑی تعداد میں 1 لاکھ آ گئے ہو، تم نے اپنے ملک میں اسلام قائم کیا؟ قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے حضور سے، اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے اے نبی، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ You have no face to pray to us۔ ہم سے دعا کرتے، کس بات کی دعا کرتے؟ ہمارا دین، ہماری شریعت قائم کی ہے، یہی بات ہم سے ہے۔ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اے قرآن والو، قرآن پہ ایمان رکھنے کے دعوے دارو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہم سے بات کرنے کی جب تک کہ قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قوانین کو، اور قرآن کے ساتھ اور جو نازل کیا گیا وہی خفی ہے، جو حدیث نبوی ہے وہ وہی خفی ہے، اس کو جب تک قائم نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ یہ عبادت مکمل کب ہوگی؟ جب پورا نظام اللہ کے قانون پر قائم ہو۔ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، قول سے، عمل سے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر۔
یہ اسی وقت حق ادا ہوگا جب آپ اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور آپ کہہ سکیں کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، آؤ مشرق کے لوگوں آؤ، مغرب کے لوگوں آؤ، اے جاپانیوں آؤ، اے امریکیوں آؤ، دیکھو یہ نظام ہے محمد کا لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، سی اٹ ود یور اون آئیز۔ اس سے بہتر نظام کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہاں کوئی ریپریشن ہے؟ کوئی جبر ہے؟ یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ یہاں کوئی امیر غریب کا خون چوس رہا ہے؟ یہاں کوئی بھوک کے مارے خودکشی کر رہا ہے؟ آپ دیکھو نا، ایک ایک شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہم کر رہے ہیں، ایک ایک کی۔ یہ نظام خلافت ہے، قائم کر کے دکھاؤ نا۔ پھر دنیا نہ مانے تو وہ مجرم، اور تم قائم کر کے نہیں دکھا سکتے تو پھر تم مجرم ہو، دنیا کیا مانے گی؟ یہ جو 5 ریاستیں ابھی آزاد ہو گئی، مسلمان ریاستیں سینٹرل ایشیا کی، میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ سید جمال الدین افغانی نے یہ کہا تھا کہ اس پاکستان کا یہ حصہ جو پاکستان میں ہندوستان سے کاٹ کر اور افغانستان شامل کر کے اور یہ روسی ترکستان کی مسلمان جو ہیں ریاستیں، اس وقت تک ابھی کمیونسٹ ریولوشن نہیں آیا تھا۔ 1897 میں تو ان کا انتقال ہو گیا، کمیونسٹ ریولوشن 1917 میں آ رہا ہے، 20 برس کے بعد۔ اس وقت تک وہ اسلامی ریاستیں تھی، مسلمان ریاستیں، ان کو ملا کر ایک بلاک بنا دیا اور اس بلاک کے اندر پھر اسلام کی ایک جھلک دنیا کو دکھائی جائے، یہ ہے اسلام۔ یہ ہی تھی جس کے لیے پاکستان کی تحریک چلی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے کہا تھا، آج جمعے کے اندر میں نے اس کا کیسٹ بھی ہوں گے، میں نے ان کا اقتباس بھی پڑھ کر سنایا ہے جمعے کی اپنی تقریر میں۔ اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ یقینی ہے، شدنی امر ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت، دور بنو امیہ، دور بنو عباس، سلاطین عثمانی، ان کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نقشہ پیش کریں۔ اس کام کے لیے پاکستان بنا، اینڈ وی ہیو فیلڈ اٹرلی، بالکل ناکام ہو۔ اسی لیے آج کی نوجوان نسل پوچھتے کیوں بنایا تھا اسلام؟ وہی تہذیب جو وہاں ہے وہی یہاں ہے، وہی بینکنگ کا سسٹم جو وہاں ہے وہ یہاں ہے، وہ بلکہ ایک معاملے میں بہتر رہے۔ انہوں نے جاگیرداری تو فوراً ختم کر دی تھی، ہمارے تو سروں پر جاگیردار وڈیرا بیٹھا ہوا ہے، وہ بہتر رہے۔ اس لیے وہاں عوامی سیاست ہے، یہاں عوامی سیاست کیا آئے گی؟ عوامی سیاست شہروں میں آ سکتی ہے، کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں۔ باقی جو 70-80% لوگ ہیں وہ تو وڈیروں کے انگوٹھے تلے، جاگیردار وڈیرے، بڑے زمیندار اور بلوچستان کے سردار اور سرحد کے قوانین، یہ وہی تو ہے نا۔ بہرحال ایک تقاضا لا الہ الا اللہ کا وہ بھی مکمل ہوتا ہے اگر پورا دین جو ہے قائم ہو اور آپ کی بندگی خالص ہو جائے اللہ کے۔ ایک تقاضا محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی شہادت کا حق ادا کر دو۔ اور یہ حق بھی بتمام و کمال کب پورا ہوگا؟ جب پورا اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ اور بلاؤ انہیں، آؤ دیکھو دس از اسلام، دیکھ لو اس کی برکتیں، دیکھ لو یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، آؤ دیکھو امن ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈکیتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم رسول کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ جو میں نے 2 چیزیں بتائی آپ کو، لا الہ الا اللہ، عبادت، اور اس کی بھی چوٹی کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا۔ محمد رسول اللہ، شہادت علی الناس، اس کی تکمیل بھی کب ہوگی؟ جب پورے دین کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے عملاً پیش کر دیا جائے۔ یہ دونوں جڑ گئے نا۔ اب ایک مثلث ذہن میں رکھیے، مثلث 3 اس کے ہوتے ہیں نا سائڈس، بیس ہے، بیس کے کونوں کے اوپر دونوں اینگلز کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا عبادت، عبادت رب، ہما تن، ہما وقت، ہما وجود، ہما جہد، اور اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے اقامت دین پر۔ دین کو قائم کرو۔
اور محمد رسول اللہ کا تقاضا شہادت علی الناس، اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے اقامت دین پر. یہ دونوں بازو آ کر اوپر مل گئے تو یہ مثلث بن گئے. لا الہ الا اللہ عبادت رب، محمد رسول اللہ شہادت علی الناس، دونوں کی تکمیل اقامت دین. یہ ہے وہ کام جس کے لیے کچھ تحریکیں چلیں، پچھلی صدی اس میں چلی ہیں. اب تو ہم 21ویں صدی میں آ گئے. اس سے تقریباً 200-300 برس پہلے ہم غلام تھے، کہیں ہم انگریزوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے تھے، کہیں اطالویوں کے تھے، کہیں اسپینیئرز کے تھے. یہ ہماری غلامی کا دور تھا. پچھلی صدی کے وسط میں یہ ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوئے. 1947 میں ہم آزاد ہو گئے. 1-2 خطوں پر مشتمل پاکستان وجود میں آ گیا. انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا. سیو کارنوں کی زیر قیادت تحریک چلی. عربوں نے بھی اٹھا کر انگریزوں کو، فرانسیسیوں کو پھینک دیا سمندر کے اندر. جمال عبد الناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر میڈیٹرینین میں پھینک دیا. یہ ہو گیا نا. تو ایک خواہش پیدا ہوئی مسلمانوں کے دل میں، جیسے کوئی شخص گہری نیند سے بیدار ہو جائے، اسے یاد آئے یہ ہم پر انگریزی نظام تھا، فرانسیسی نظام تھا، فلاں نظام تھا، اب ہم آزاد ہیں، ہم اپنے نظام کو قائم کریں. اب تو ہم آزاد ہیں نا. ہمارا بھی ایک نظام تھا نا جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا تھا 1400 برس قبل، جو 30 برس کامل شکل میں جو ہے دنیا کے اندر نافذ رہا، کامل شکل. پھر رفتہ رفتہ پہلے 6 منزل گری ہے، 6 منزلہ عمارت تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد 5ویں گری ہے. گرتے گرتے پھر وہ 0 ہوئی ہے، جبکہ آ کر ہم پر یہ مغربی قوتیں جو ہیں حکمران ہو گئی. لیکن تھا نا ہمارا نظام، ہمارا اپنا سیاسی نظام ہے، ہمارا اپنا معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا سماجی نظام ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے ملکوں میں اس اسلام کو قائم کریں. ایک ہی وقت میں یہ تحریکیں اٹھی. مخزومی پارٹی انڈونیشیا، جماعت اسلامی بر عظیم پاک و ہند میں، فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون بہت بڑی تحریک مصر میں، اور وہ پورے عالم عرب میں پھیل گئی. بدقسمتی سے تاحال ان میں سے کسی تحریک کو کوئی کامیابی حاصل نہیں. اس کے کچھ اسباب ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا. ہم سے ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سمجھا مسلمان ہیں تو گویا کہ ایمان بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہے. شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اسلام کی جڑ ہے. اسلام تو ہے، وہ تو موروثی طور پر مل گیا ہمیں، ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، مسلمان ہو گئے. دلوں میں یقین والی کیفیت نہیں ہے. جب تک وہ پیدا نہیں ہوگی، جیسا ویسا ایمان جیسا صحابہ کرام تھا، اس وقت تک دین قائم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ یقین والے ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، محض یہ شہادت اور لپ سروس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اور دوسری غلطی یہ کی کہ ہم نے بھی دنیا میں کچھ نظام قائم کرنے کے جو دنیا میں مروجہ طریقے تھے وہ اختیار کر لیے. حالانکہ یہ کام تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا تھا، صرف ایک رسول کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم کے ذریعے سے کوئی نظام قائم نہیں ہوا تھا، نہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہوا، نہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہوا. یہ صرف محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. اب ہونا ہے دوبارہ، ہوگا انہی کی سیرت پر عمل کرتے. لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. طریقہ کار وہاں سے. ہم نے طریقہ کار الیکشن پہ حصہ لے لو جی، اگر قوم ہمیں ووٹ دے دے گی ہم اسلام نافذ کر دیں گے. کیا انتخابات کے ذریعے سے حکومت میں کی ریاست جو مدینہ کی قائم ہو سکتی تھی؟ لیکن قریب کی بات سوچ لیجئے، کیا آیت اللہ خمینی ایران کے اندر برسر اقتدار آ سکتے تھے الیکشن کے ذریعے سے؟ ناممکن. یہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ تحریکیں ناکام ہو گئی. بعض تحریکوں کا تو وجود ہی نہیں ہے، مخزومی پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے، فدائین اسلام کا وجود ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی ہے، لیکن جیسا کہ میرے عزیز آپ کو بتا رہے تھے، وہ انقلابی رنگ چھوڑ کر انتخابی سیاست میں دلدل میں پھنس گئی. ہے موجود.
الاخوان بھی اسی طریقے سے، وہ انقلابی راستے کو چھوڑ کر جو حسن البنا نے بتایا تھا وہ بھی الیکشن میں اور کچھ جو ہے ویلفیئر وغیرہ لوگوں کی بہبود کے کام کرنے میں لگ گئے۔ بہرحال یہ جد و جہد کرنا پہلے تو یہ سمجھیے میرا اور آپ کا فرض عین ہے، اس کے بغیر ہم بھی طاغوت کے ایجنٹ قرار پائیں گے۔ اگر ہم یہ جد و جہد نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم بھی کافرانہ نظام کے وفادار ہیں، ایبیٹرز ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جائیدادیں بڑھا لیں، کاروبار بڑھا لیں، 1 مل کے 2 بنا لیں، 2 کے 3 بنا لیں۔ یہ سب کس نظام کے تحت ہو رہا ہے؟ باطل نظام، طاغوت کا نظام۔ جب تک یہ جد و جہد نہیں، آپ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں۔